بڑی خلافت کے مختلف ادوار ہیں: خلافت راشدہ، خلافت ابن امیہ، خلافت عباسیہ، اس کے بعد خلافت عثمانیہ۔ یہ خلافت عثمانیہ عثمان صاحب، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ایک ترک تھے، چنگیز خان کے اولاد میں سے تھے۔ ترکوں نے ہماری شیخ ملا دی تھی، یہ تاتاریوں نے، اور کا المیہ ہماری تاریخ کا خوفناک ترین المیہ ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، کوئی نسل ہے، ہماری شیخ ملا دی تھی۔ اللہ کا نظام ہمیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور خود کلمہ پڑھ کے خلافت سنبھال لی۔ وہی تھی، ایک نسل نے عالم اسلام کی ایسی تیسی کر دی اور دوسری یا تیسری نسل نے کلمہ پڑھا، خلافت سنبھال کے پھر 350 سال امت کی خدمت کی، خدمت کا حق ادا کیا۔ جو عثمان اول تھے، ترک تھے، انہوں نے خلافت کا آغاز کیا تھا۔ یہ سلطنت کا بعد میں وہ خلافت میں وہ تفصیل تاریخ میں موضوع نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ خلافت عثمانیہ اس کا دارالحکومت تھا قسطنطنیہ، اب اسے کیا کہتے ہیں؟ استنبول، ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ ہے، لیکن سب سے بڑا شہر کیا ہے؟ استنبول۔ جیسے ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی، سمندر کے کنارے ہے۔ کراچی بھی دارالحکومت رہا ہے ہمارا، لیکن بات استنبول ہمارا مرکز تھا۔ خلافت عثمانیہ تسلسل کے ساتھ قائم تھی۔ اس جنگ عظیم اکبر میں خلافت عثمانیہ نے جرمنوں کا ساتھ دیا۔ جنگ عظیم اکبر میں مقابلے پر کون تھے؟ ایک طرف جرمنی تھا اور دوسری طرف تھا برطانیہ، فرانس، اٹلی وغیرہ۔ اور خلافت عثمانیہ نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کو شکست ہو گئی تو ہمیں بھی ہو گئی، سیدھی بات ہے۔ جرمنی کو شکست ہو گئی تو ہمیں بھی کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی۔ جرمنی کے مختلف علاقوں پر یورپی فاتح فوجوں نے قبضہ کر لیا، ہمارے علاقوں پر، مصر پر، شام پر، حجاز، یہ دوسرے علاقوں میں یہ پورا گھس گئی یورپی فوجیں، اور ہمارے بھی اس سے بکھرے کر دیے۔ اور یہ کہ جس طرح جرمنی کو تقسیم کیا تھا، جرمنی کو برن شہر تقسیم ہو گیا تھا، دیوار قائم ہو گئی تھی، یہ ان کا ہے اور یہ ان کا ہے۔ ایک شہر کے درمیان میں دیوار قائم کر کے شہر کو تقسیم کر دیا تھا، جرمنی تقسیم ہو گیا تھا، ہم بھی ساتھ تقسیم ہو گئے تھے۔ ہمارا یہ واقعہ بڑے حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کشمکش میں جب ہم شکست خوردہ تھے اور یورپ کی فاتح فوجیں ہمارے مختلف شہروں میں، فلسطین بھی اسی زمانے میں برطانیہ نے قبضہ کیا۔ اسی دائرے میں برطانیہ نے فلسطین پہ قبضہ کر کے پھر اسرائیل بنوایا۔ یہ اسی دوران کی بات ہے۔ اس وقت صرف ترکی کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاتürk کھڑے ہو گئے کہ بھائی نہیں، ترکی پہ قبضہ نہیں کرنا، قومیت کی بنیاد پر ترکی نہیں ہے، باقی جو مرضی کرو۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk، اس پتانونو، ان کا گروپ تھا پورا، انہوں نے کہا نہیں، ترکی پہ قبضہ نہیں کریں، لڑے وہاں سامنے کھڑے ہیں، ترکی پہ قبضہ نہیں کریں، باقی جو بھی ہو دیکھی جائے۔ ترکی تو میں خالی کرنا پڑے گا، ترکی کی خود مختاری تسلیم کرنی پڑے گی اور ترکی کی آزادی تسلیم کرنی پڑے گی۔ اس پر مصطفیٰ کمال اتاتürk سامنے کھڑے ہو گئے اور ترکی کے تحفظ اور خود مختاری کے لیے اسٹینڈ لیا، اور یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کا ایک جو ڈسٹرکٹ کریڈٹ ہے جو ہم بیان کرتے ہوئے ہے، خلافت ختم کی، شریعت منسوخ کی، عربی زبان ختم کی، تو ہمارا سارا ماحول ختم کیا، یہ تو ڈسکریڈٹ۔ لیکن ایک کریڈٹ بھی ہے
کہ اس نے قومیت کی بنیاد پہ اسٹینڈ لے کے ترکی کو تقسیم ہونے سے بچا لیا، اس کا کریڈٹ بھی ہے۔ اس لیے ترک اس کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ ترک کا بارہ کیا ہے؟ ترکوں کا باپ۔ ترکی اس کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس نے ترکی بچا لی، تو باقی سارے ٹکڑے ٹکڑے ترکی کو تقسیم میں کھڑا ہو گئے۔ یہ اس دور میں ایک کشمکش چل رہی تھی، تو یہ کشمکشیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے، مذاکرات کی میز بچتی ہے، فیصلے مذاکرات کی میز پر ہوا کرتے ہیں۔ اس جنگ میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جنگ صرف قوموں کو میز تک لے جانے کے لیے ہوتی ہے۔ جنگ کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ میز تک پہنچائے۔ ایسا بھی افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اتنی طویل جنگ لڑی ہے اور فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ میز۔ نیچرل طریقہ ہے، میز بیٹھی، میز پہ دونوں فریق بیٹھے۔ لوزان شہر ہے سوئٹزرلینڈ کا، وہاں مذاکرات ہوئے۔ جیسے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کہاں ہوئے؟ ذرا قطر میں، وہ قطر ہی سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ مذاکرات کے لوزان شہر منتخب کیا انہوں نے۔ اس کشمکش میں یورپی طاقتوں نے جو فاتح تھے، یہ باتیں میں رکھی کہ جو فاتح تھے، جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ان کی طرف سے 3 شرطیں تھیں۔ ٹھیک ہے، ہم ترکی کی خود مختاری تسلیم کر لیتے ہیں، ترکی کو تقسیم نہیں ہونے دیتے، ترکی کو آزاد ملک تسلیم کر لیتے ہیں، آزاد قوم تسلیم کرتے ہیں، بشرطے کہ 3 باتیں آپ کرو: خلافت سے دستبرداری کا اعلان کرو، اور یہ لکھ کر دو کہ آئندہ کبھی خلافت کا نام نہیں ہوگی۔ دوسری، شریعت کا قانون منسوخ کرو، اٹلی کا قانون لاؤ، اور یہ وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی شریعت کے قانون کی بات نہیں کرو گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ خلافت کے زمانے میں تمہارے قبضے میں جو جو ملک رہے ہیں دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر خلافت رہے، یورپ، افریقہ، ایشیا، بڑے حصے پر، پرانے قبضے کی بنیاد پر نئے سرے سے دعویٰ نہیں کرو، دستبرداری لکھ کر دو، ترکی کے علاوہ کسی ملک پر، کسی علاقے پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ خلافت سے دستبرداری لکھ کر دو، اور یہ لکھو اس میں آئندہ کبھی خلافت کی بات نہیں، شریعت کا قانون منسوخ کرو، اور لکھ کر دو کہ آئندہ کبھی شریعت کا نام نہیں ہوگا۔ اور ترکی کی حدود سے باہر جہاں جہاں تمہارا کسی زمانے میں قبضہ رہا ہے، 10 سال رہا ہے یا 100 سال رہا ہے، آئندہ اس بنیاد پر دعویٰ نہیں کرو گے۔ ترکی مقبوضات، خلافت کے دور کے ترکی مقبوضات سے دستبرداری لکھ کر، یہ شرط تھی۔ جو بات انصاف کی ہے وہ یہ ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک خلافت ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہم جو مرضی کہیں، وہ خلافت کو برائے نام ٹائٹل کے طور پہ باطل کرنا چاہتے۔ ان کا ذاتی موقف یہ تھا کہ برطانیہ کی بادشاہت کی طرح خلافت کا ٹائٹل قائم رہے، برکت کے لیے، سایہ کے لیے۔ جس طرح بادشاہ برطانیہ کا بادشاہ نہیں ہوتا، وہ برطانیہ کا بادشاہ اور تاج کا بادشاہ ایک جیسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں خلافت کا نام رہنے میں کوئی اطلاع، لیکن نہیں کریں، خلافت بھی ختم کرنی ہوگی، شریعت بھی ختم کرنی ہوگی، اور مقبوضات بھی واپس کرنے ہوگا۔ ایک چوتھی شرط تھی کہ موجودہ خلیفہ جو بھی ہے، عبدالمجید کے والد میں عبدالوحید تھے، موجودہ خلیفہ کو تمام جائیداد ضبط کر کے خالی ہاتھ جلاوطن کرو، تمام جائیداد اثاثے ضبط کر کے خالی ہاتھ جلاوطن کرو اس کو۔ یہ پھر معاہدہ ہوا جی۔ مصطفیٰ کمال اتاترک کچھ دیر لڑے رہے کہ نہیں یار، خلافت کا ٹائٹل رہے، خلیفہ کو ہم ختم نہیں کرتے، لیکن ہم جاتے نہیں۔ اب گھر میں 4 منڈے گھس جائیں اور کہیں میں نکلیں گے، تب جب یہ ماننی پڑتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، مانی خلافت ختم کی،
مقبوضات سے دستبرداری اختیار کی، شریعت منسوخ کی، اٹلی کا قانون نافذ کیا، خلیفہ کو تمام جائیداد ضبط کر کے جلاوطن کیا. یہ 1923-24 اس معاہدے کے خلاف 1924 کو خلاف 1923 میں معاہدہ ہوا ہے، 24 میں خلاف. اب وہ ترکی بالکل اسی طرف اب ایسا ایسا واپس آ رہا ہے. ترکی کا ریورس گیم پہ ہے. ترکی اس وقت کہاں ہے؟ ریورس گیم پہ ایسا آ رہا. اب اس پس منظر میں 100 سال کی مدت مکمل ہو رہی ہے. کب؟ 2023. کچھ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو خوش فہم بہت ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کبھی ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہو جائے گا، آپ ہی ہو جائے گا. کشمیری بھائی نہیں بیٹھا ہوا، ہمارا کشمیری محاورہ ہے، تب سیدھے ٹھوس کر سے وہ بندوق دھوپ میں رکھ دو، بارود کی بندوق ہوتی تھی، آپ نے تب سیدھے ٹھوس کر سے. ہمارا فارمولہ یہ کرنا کچھ نہیں، بس یہ ہو جائے گا، 20 میں یہ ہو جائے گا، 23 میں یہ ہو جائے گا، 26 میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ایک بات ہوگی، اس کے لیے میں بھی طیب الرفقان کو دعائیں دیتا ہوں، آپ بھی دیں، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، اور 23 تک تو ضرور رکھے. اس کے بعد سے رکھے کہ 100 سال کی مدت ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا. میں تجزیہ نگار ہوں، سیاسی کارکن ہوں، تاریخ کا طالب علم ہوں. ہوگا اتنا ہی کہ یورپی یونین موجود ہے نا، یورپی یونین یہ قرارداد کر کے 100 سال کے لیے معاہدے میں تجدید کا اعلان کرے گی. اگر طیب الرفقان ہوا تو ترکی کی طرف سے منظور نہیں ہوگا، کوئی اور ہو تو ہو جائے گا. 2023 میں یورپی یونین اگر قرارداد کر دیتی ہے کہ وہ جو معاہدہ ہمارا ترکی کے ساتھ ہوا تھا، ہم اس میں 100 سال کی توسیع کرتے ہیں. قرارداد ہی کرنی ہے نا، کیا کرنا ہے؟ گلاس کو اٹھا کر دوسرے گھر رکھنا، ہمارا تو ایک گلاس اٹھا کر دوسرے گھر رکھنا، بات قرارداد کرنی ہے. اگر ترکی میں ان کے مطلب کی حکومت تو منظور کر دی تو یہ پھر 2023 ہوگا یا پھر 2123 ہوگا. اور اگر طیب الرفقان یا اس پارٹی کی حکومت ہوئی تو یہ شرط اس معاہدے کو منظور نہیں. اس کے لیے میں بھی دن رات دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کی پارٹی کا سلامت رکھے. اس لیے لوگ پہ جا رہے ہیں، آپ سے بھی دعا کریں. یہ ہے نظام ٹیکٹ. ایک اس کا پہلے اور بیان کروں گا. دیکھیں معاہدات کی بات کرنے والے کیسے کرتے ہیں. ٹونی بلیئر کا نام سنا ہو؟ جی. کیا تھا یہ؟ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. یہ ساری کشمکش کے مین لیڈر دو تھے، جارج ڈبلیو بش اور ٹونی بلیئر. گیم ان کی، امریکہ کا صدر جارج ڈبلیو بش، برطانیہ کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر. گیم کے پیچھے یہ مین لوگ یہ تھے. ٹونی بلیئر کی ایک تقریر کا حوالہ دوں گا میں کہ ہم خلافت کا نام نہیں لیں گے اور شریعت منسوخ کر کے دوبارہ شریعت نافذ نہیں کریں گے. یہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ کیوں جی؟ ترکی نے. کس سے کیا تھا؟ کب کیا تھا یار؟ لکھا ہوا ہے. خلافت ختم کریں گے، دوبارہ خلافت کا نام نہیں. شریعت کا قانون منسوخ کریں گے، دوبارہ اپنے علاقوں میں شریعت کا قانون کبھی نافذ نہیں کریں گے. لکھ دیا ہوا. لیکن یہ ہوا کس نے؟ ترکوں نے. ٹونی بلیئر کا کہنا ہے نہیں جناب، ترکوں نے لکھ دیا ہوا. اس وقت مصطفیٰ کمال اتاتürk اس وقت کروڑوں جو نمائندے تھے، خلیفہ صاحب کے نمائندے تھے، خلافت تھی. ان کی استدلال سمجھے. یہ وعدہ خلافت کے نمائندے تھے نا، اس وقت